بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کی راہی پلیٹ فارم سے ڈاکٹر شہراز احمد آپ سے مخاطب ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو ادب کے ساتھ حرمین کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ مدینہ منورہ کی اہم زیارات۔ آج آپ کو مدینہ منورہ کی اہم زیارات کے بارے میں انشاءاللہ رہنمائی دیں گے۔ امید ہے کہ آپ ان زیارات پر جب جائیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا پہلے سے پتہ ہوگا، تو آپ یقینی طور پر اس سے لطف اندوز ہوں گے اور اس کی صحیح معنوں میں برکات کو حاصل کر سکیں گے۔ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی زیارت مسجد نبوی، وہیں سے آغاز کرتے ہیں اپنی زیارات کا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم مکمل زیارات کا احاطہ اس مختصر سی ویڈیو میں تو نہیں کر سکیں گے۔ مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ اہم جو زیارات ہیں مدینہ منورہ کی، آج کی ویڈیو میں اس کا مختصر تعارف پیش کر دیا جائے تاکہ آپ جب جائیں تو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ موجود ہو انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ ہر زیارت کی آپ کو الگ الگ سے تفصیلی ویڈیو بھی ہمارے آنے والے دنوں میں آپ کو یہاں اسی پلیٹ فارم پر دستیاب ہوگی۔ مسجد نبوی وہ بابرکت مسجد ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے تعمیر فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مسجد نبوی کی، اس کی اینٹوں کی، اس کی پتھروں کی کیا شان ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگے ہوں۔ مسجد نبوی نہ صرف مسلمانوں کے لیے دنیا کی دوسری سب سے مقدس مسجد ہے، بلکہ یہ ایمان والوں کے دلوں کا مرکز اور روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ تاریخی اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اینٹیں اٹھائیں اور اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں پر مشتمل تھی اور فرش مٹی کا ہوا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر خلفائے راشدین کا وقت آیا، اموی دور آیا، عباسی دور آیا، اس کے بعد عثمانی دور آیا، اور آخر میں سعودی دور میں مسجد نبوی کی بار بار توسیع کی گئی۔ اب یاد رکھیے گا کہ ایک نماز مسجد نبوی میں ادا کرنا مسجد حرام کے سوا دنیا کی تمام مساجد سے بہتر ہے۔ اب جو موجودہ تعمیر ہے اس کی اگر ہم بات کریں کہ مسجد نبوی مدینہ منورہ کے کہاں پہ واقع ہے، تو یہ بالکل سینٹر میں واقع ہے مدینہ منورہ کے مسجد نبوی، اور آج اس کی گنجائش لاکھوں نمازیوں تک بڑھا دی گئی ہے۔ جدید سہولیات ہیں، آپ کو ٹھنڈے فرش ملیں گے، برقی چھتریاں ملیں گی، شاندار مینار ہیں مسجد نبوی کے، اور اس مسجد کو دنیا کی سب سے خوبصورت مساجد میں شامل کرتے ہیں۔ یہ مختصر تعارف تھا مسجد نبوی کا، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں جو سب سے خوبصورت جگہ ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام مقدس ہے جہاں اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے بعد آرام فرما ہے۔ وہاں پہ یہ جگہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، بلکہ آپ کے دو عظیم رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں پہ مدفن ہیں۔ تاریخی اعتبار سے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود تھے، اور انبیاء کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں دفن کیا گیا، اور پھر بعد میں جب توسیعات ہوئیں تو یہ حجرہ مسجد نبوی کا حصہ بن گیا۔ دنیا کا کوئی مقام اس مقام کے برابر نہیں ہو سکتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ وہ مٹی دنیا کی کوئی مٹی اس کے برابر نہیں ہو سکتی جو مٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگی ہے۔
یہاں حاضری دینا دنیا بھر کے مسلمانوں کا سب سے بڑا خواب ہے، سب سے بڑی آرزو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنا محبت کا ایک عظیم اظہار ہے، اور جب بھی آپ تشریف لے جائیں ادب و احترام کے ساتھ مواجہ شریف کی طرف جائیں اور آہستہ آواز میں سلام پیش کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بھی مختلف صیغوں کے ساتھ آپ سلام کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کریں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کریں۔ یہاں پر کسی قسم کی بلند آواز نہ کریں، سنہری جالیوں کو چھونا چومنا اس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ بے ادبی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ یہ جگہ دعا اور بخشش کا مقام ہے، حاجتیں مانگیں اور اللہ کا قرب طلب کریں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے حوالے سے ہماری تفصیلی ویڈیو چینل پر موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری اگلی زیارت ہے ریاض الجنہ، مسجد نبوی کا وہ مقام جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نماز، دعا اور ذکر کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہاں مانگی گئی دعائیں قبولیت کے قریب تر ہوتی ہیں، دل کو یہاں سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی حصے میں میسر نہیں ہے۔ اور پھر ہر زائر کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے ریاض الجنہ میں سجدہ نصیب ہو جائے اور وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے اس کی روحانی زندگی کا سرمایہ بن جائے۔ اس لیے جب بھی ریاض الجنہ میں نماز یا دعا کا موقع ملے تو عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ یقین کریں یہ جو لمحات ہوں گے آپ کے ریاض الجنہ میں گزارے ہوئے، آپ کی پوری زندگی آپ کو یاد رہیں گے، آپ بھولیں گے نہیں ان لمحات کو۔ اس کے بعد ہماری چوتھی زیارت ہے جنت البقیع۔ جنت البقیع کیا ہے؟ جنت البقیع مسجد نبوی کے مشرقی جانب ایک قبرستان ہے، اسے بقیع غرقد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں غرقد نامی کانٹے دار جھاڑیاں بکثرت تھی، تو اس وجہ سے اسے بقیع غرقد کہا جاتا ہے۔ یہ قبرستان اسلام کی ابتدائی دنوں سے ہی تھا اور مسلمانوں کو دفنانے کے لیے یہ جگہ موجود تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی سب سے پہلے یہاں پہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تھا، اور اس کے بعد بہت سے صحابہ، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار اور تابعین یہاں دفن ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں پہ آرام فرما ہیں۔ اس قبرستان میں 10,000 سے زائد صحابہ کرام مدفون ہیں۔ ازواج مطہرات ہماری امہات المومنین رضی اللہ عنہن، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں پہ دفن ہیں۔ ہزاروں صحابہ اور بزرگان دین یہاں پہ دفن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان میں اکثر تشریف لایا کرتے تھے، تو یہاں پہ جو جانے کا اوقات ہیں وہ مغرب سے پہلے یعنی عصر اور مغرب کے درمیان یہ قبرستان کھلا ہوتا ہے، اور اسی طرح فجر کی نماز کے جماعت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد فوراً بعد، اور پھر چاش اشراق سے پہلے آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اس پہ جانے کے آداب ہیں، عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہاں جائیں، جو وہاں پہ قبور موجود ہیں ان پہ فاتحہ خوانی کریں، چیخ و پکار سے، خلاف سنت افعال سے اجتناب کیا جائے، پھر دعا کے مسنون الفاظ ہیں وہ سیکھ کے جائیں، السلام علیکم دار قوم مومنین و انا انشاءاللہ بکم لاحقون، تو الفاظ سیکھ کے جائیں، دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں وہ پڑھیں دعائیں وہاں پہ، اور اسی طرح خاموشی اختیار کریں۔ اگر ممکن ہو تو آپ ننگے پاؤں جائیں، یا کم از کم ایسا جوتا پہن کے جائیں جو پاک ہو، یا موزے وغیرہ جو پاک موزے ہوں وہ پہن کے جائیں تو بہتر ہے،
جو واش روم والا جوتا، کیونکہ صحابہ کے مزارات ہیں اور بعض اوقات رستے بنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں سے ان کے مزارات کے اوپر سے گزر رہے ہوں، تو اس طرح تھوڑی سی اس میں احتیاط کی جائے۔ اس کے بعد ہماری 5ویں زیارت ہے مسجد غمامہ۔ یہ مسجد غمامہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بالکل قریب واقع ہے۔ مسجد غمامہ کو غمامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک واقعہ کی وجہ سے اس کو غمامہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ خطبہ دے رہے تھے، سبحان اللہ، تو آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہو گیا، تو غمامہ کہتے ہیں بادل کے ٹکڑے کو، تو اس وجہ سے اس کا نام، اس جگہ کا نام بعد میں پھر مسجد بنائی گئی، تو اس مسجد کا نام غمامہ رکھ دیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہے۔ مسجد غمامہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء بھی ادا کی ہے، یہ بھی اس جگہ کی خصوصیت ہے۔ یہ مسجد غمامہ مسجد تو اب بنی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ یادیں وابستہ تھی، اس وقت تو مسجد نہیں تھی، اس وقت تو میدان تھا، مسجد نبوی سے باہر نکل کر یہ نماز استسقاء جو ہے وہ میدان میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح عید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں پڑھتے تھے، اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنے پر بارش برسی اور لوگوں نے اس پر خوشی منائی، وہ یہ وہی جگہ تھی۔ بعد میں پھر اس مقام کو محفوظ کر کے یہاں مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ پھر اس مسجد کی مختلف ادوار میں کئی مرتبہ تعمیر ہوئی، تصحیح کی گئی، اور آج کی جو موجودہ مسجد غمامہ ہے یہ عثمانی طرز تعمیر کی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی خوبصورت مسجد ہے اور زائرین کے ایمان کو ایک جلا بخشتی ہے، ایمان افروز مقام ہے۔ یہ مسجد غمامہ مسجد نبوی کے مغربی جانب چند ہی منٹ کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ 310 نمبر گیٹ سے جیسے ہی باہر انٹر ہوں گے تو آپ کو سامنے پتھروں سے، سادہ پتھروں سے تعمیر شدہ مسجد غمامہ نظر آئے گی۔ یہاں آنا بہت آسان ہے اور اکثر زائرین یہاں پہ آسانی کے ساتھ پیدل پہنچ جاتے ہیں۔